ملتان کے قریب شیر شاہ بند توڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ پانی کی گیج 393.50 کی کرٹیکل حد سے تجاوز کر گئی۔ ناظرین، انتہائی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، اس وقت ایک نئی طرح کی سیلاب کا، نئی طرح کی قدرتی آفت کا قوم کو سامنا ہے۔ ہر پل صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ اس کے لنک @عمر فاروق آفیشل پہ یہ چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سب ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان لکیر کھینچ سکتا ہے۔ شیر شاہ بند پر پانی کا دباؤ خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ اعلان ہو چکا ہے، پانی کرٹیکل سطح سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب کسی بھی وقت اس بند کو بریچ کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت تک شیر شاہ بند کو بریچ کیا جا چکا ہوگا۔ کمشنر ملتان کا یہ کہنا ہے کہ بریچ کرنے کے لیے بارودی مواد استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ٹیکنیکل طریقے سے بریچ کیا جائے گا، کیونکہ ارد گرد کافی ساری آبادیاں ہیں اور اگر بریچ کرتے ہیں ایکسپلوسیو کے ذریعے، بام کے ذریعے، تو پھر آبادیوں کو اس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، یہ اقدام محض مٹی کے تودے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ ملتان اور مظفر گڑھ کو جوڑنے والے ریلوے ٹریک، نیشنل ہائی وے کے پل اور کینٹ ایئرپورٹ، قاسم بیلا، محمد پور گھوٹا اور لنگڑیال جیسے حساس مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، کئی گھنٹے کے طویل اجلاس کے بعد ٹیکنیکل ماہرین نے فیصلہ دیا کہ اگر پانی کی گیج 393.50 کی کرٹیکل حد عبور کر جائے تو پھر ہر صورت میں بند کو توڑ دیا جانا چاہیے، اور اس وقت پانی کرٹیکل حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ ریلوے نے بھی اپنے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور گرین سگنل دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ کمشنر ملتان، کمشنر ڈیرہ غازی خان، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کا لائزون ڈیولپ ہو چکا ہے، آپس میں مشاورت ہو چکی ہے، اور پاک آرمی کی ٹیکنیکل ٹیم نے بھی اور پاک آرمی کے جوانوں نے بھی بند کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور کسی بھی وقت یہ بند بریچ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جس وقت آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے، یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا، تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس وقت تک یہ شیر شاہ بند بریچ کیا جا چکا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ جب خطرہ پہلے سے واضح تھا تو بروقت قدم کیوں نہ اٹھایا گیا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی طاقت کو وقت پر تقسیم کر دیا جاتا تو آج کا دباؤ اتنا کمر توڑ نہ ہوتا، لیکن جب سطح اپنی مقررہ حد سے اوپر نکل جائے تو پھر ہر لمحہ تباہی کو بڑھا دیتا ہے۔ اب صورتحال تلوار کی دھار پر چلنے جیسی ہے۔ اگر بند توڑ دیا گیا تو دیہات اور کھیت کھلیان ڈوب جائیں گے، سینکڑوں گھر اجڑ جائیں گے، اور اگر بند بچانے کی ضد میں تاخیر ہوئی تو بڑے پیمانے پر تباہی سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب شیر شاہ بند کو بریچ کیا جائے گا تو پھر تقریباً 12 کلومیٹر طویل ایریا ہے جہاں پر ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، کئی موضوعات اور بستیاں اور سینکڑوں اور ہزاروں گھر پانی کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور 12 کلومیٹر کے سفر کے بعد یہ پانی دوبارہ دریائے چناب میں داخل ہو جائے گا۔
شیر پل اور ہیڈ محمد والا پر دباؤ لمحہ بلمحہ بڑھ رہا ہے۔ انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، گلے خشک ہیں اور عوام کی دعائیں لبوں پر ہیں۔ اصل میں پیچھے سے ہیڈ تریمو سے آنے والا 5.5 لاکھ کیوسک کا ریلا ایک بڑی آفت کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ ریلا موجودہ پانی سے مل جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ تباہی ہونے کا امکان ہے۔ اس ریلے کے ملتان پہنچنے سے پہلے اس جمع شدہ پانی کو راستہ دینا ضروری ہو گیا ہے۔ قریبی بستیوں میں ہر گھر خوف کے سائے میں ہے کہ ایک بریچ ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ ناظرین، اس سارے معاملے کا ایک سیاسی زاویہ یا ٹیکنیکل معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ سب جانتے تھے کہ پانی کا بڑا ریلا آ رہا ہے، مگر بر وقت فیصلہ نہ ہو سکا۔ وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کچھ حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ کوشش کی جائے کہ بریچ نہ کیا جائے۔ اس فلسفے کے تحت اور اس آئیڈیالوجی کے تحت بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ زمینی حقیقتوں کو فراموش کر دیا گیا، گراؤنڈ ریالٹی سے صرف نظر کیا گیا اور بر وقت بریچ نہیں کیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی پہلے کہ بریچ سے بچا جا سکے۔ یہی سبب ہے کہ اب یہ فیصلہ تکنیکی کم اور سیاسی زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیلابی صورتحال پر نظر رکھنے والے مقامی تجزیہ کار جمشید رضوانی، شکیل انجم اور شکیل بلوچ نے بھی کڑی تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ وقتی ریلیف تو دے سکتا ہے مگر مستقل حل نہیں۔ انتظامیہ نے بر وقت رسک مینجمنٹ میں کوتاہی کی ہے۔ اب اگر بند ٹوٹتا ہے تو نقصان کئی گنا بڑھ جائے گا۔ میرے عزیز ناظرین، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ پورے خطے کو ڈبو دیتی ہے۔ شیر بند کے معاملے میں اگر وقت پر درست فیصلہ نہ کیا گیا تو اس کے اثرات صرف ملتان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا جنوبی پنجاب اس کی بھاری قیمت چکائے گا۔ یہ مسئلہ صرف پانی کا نہیں، یہ انسانوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے گھروں کا مسئلہ ہے، ان کی فصلوں کا مسئلہ ہے، ان کے جانوروں کا مسئلہ ہے، ان کے خوابوں کا مسئلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھے اور حکام کو وہ بصیرت عطا کرے کہ وہ سیاست اور حقیقت کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ بہت کڑا وقت ہے، یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے، علم کی گھڑی ہے۔ آئیے آپ اور ہم مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اپنے اپنے تئیں کوشش بھی کریں کہ سیلاب میں گھرے ہوئے ہمارے جو بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی بھائی اور بہنیں، احباب اور ہمارے جو پیارے ہیں، ان کے لیے اپنے تئیں ہم جو بھی خدمات اور ریلیف اور بحالی کے کام میں امداد کر سکتے ہیں وہ ہمیں ہر صورت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سیلاب کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے ان احباب کو اور ارباب اقتدار کو بھی آگاہ کر سکیں، اور ہم اس چینل کے توسط سے گزارش کریں گے کہ جہاں جہاں پر سیلاب کا خطرہ موجود ہے خدا را وہاں سے ایویکویٹ کریں، وہاں سے اپنے بزرگوں، جانوروں، خواتین، بچوں کو لے کے وہاں سے نکل جائیں۔ یہ گھر، یہ باقی سب چیزیں، ان کا نقصان بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کی جان، انسانی جان سب سے قیمتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ چیزیں دوبارہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو خدا کے لیے جہاں جہاں رسک ہے ان علاقوں کو چھوڑ دیں، اور گورنمنٹ کے بنائے ہوئے جو ٹینٹ کی بستیاں ہیں، خیمہ بستیاں ہیں یا محفوظ علاقے ہیں، وہاں پر آپ ہر صورت میں کوچ کر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس قدرتی آفت کے نقصانات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔